السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا خدا نامے میں۔ دوستو، جن علماء دکن اور مشائخ طریقت نے مہاراشٹر اور خصوصاً جنوبی ہند میں اس سرزمین پر علم و عرفان، صدق و صفا، اخلاقیات اور فضل و کمال کے گل کھلائے اور اپنی شبانہ روز محنت شاقہ کی بدولت اشاعت اسلام اور تبلیغ دین متین کی خدمت انجام دی، ان میں ایک امتیازی حیثیت رکھنے والی شخصیت کا اسم گرامی ہے حضرت علامہ قاضی و مفتی سید عبد الفتاح گلشن آبادی علیہ رحمت رضوان۔ آپ عربی و فارسی کے متبحر عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ محقق، مصنف، ادیب اور مایہ ناز قاضی و مفتی بھی تھے۔ ان کی فنی تصنیفات، تاریخی تذکرے اور گراں بہار علمی خزانے کی ایک سچی اور حقیقی تاریخ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے تذکرے اور ذکر کے بغیر تاریخ کے ساتھ انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ 19 صدی میں ممبئی کے علماء میں ایک اہم اور بلند پایہ شخصیت حضرت مولانا عبد الفتاح گلشن آبادی علیہ رحمت رضوان کی رہی ہے۔ آپ کا تخلص اشرف علی گلشن آبادی تھا۔ آپ کا شمار اس علاقے کے مشہور اور بلند پایہ شعراء میں ہوتا تھا، جو اپنے علم و فضل کے لحاظ سے شاعر، محقق، ترجمہ نگار اور کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، اور ان کی تصانیف کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں اردو نظم و نثر کا چلن کیسا تھا۔ مفتی سید عبد الفتاح گلشن آبادی علیہ رحمت رضوان کی تصانیف کی تعداد تقریباً 30 سے زیادہ ہے، جس میں نثری بھی ہیں، شعر و شاعری سے بھرپور آپ کی کتابیں بھی ہیں، فتاوے بھی ہیں اور نصابی کتابیں بھی ہیں، تاریخی کتب بھی ہیں اور ادبی اور سب اس زمانے میں چھپ چکی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سید عبد الفتاح اور عرفیت اشرف علی ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ سید اسد اللہ علیہ رحمت رضوان حسینی شاہ جہاں کے دور میں دکن میں تشریف لائے، جو سادات حسینی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سادات حسینی سے ہونے کے باعث آپ کا خانوادہ شروع ہی سے دکن کے علاقے میں پیرزادہ محترم معزز کہلاتا تھا، جو شرافت نسب کا بھی گہوارہ تھا اور علم فضل کے روحانی و عرفانی انوار کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ حضرت علامہ سید عبد الفتاح گلشن آبادی علیہ رحمت رضوان کی ابتدائی تعلیم و تربیت اسی علمی اور روحانی مذہبی خاندان میں ہوئی۔ ایک تو خاندانی ماحول کی سازگاری اور دوسرا خود آپ کا فطری ذوق نہایت اعلیٰ اور عمدہ تھا، نفیس تھا، جس نے مجموعی طور پر آپ کو کسب علم میں اور تحصیل فنون کا ایسا خوگیر و شیدا بنا دیا کہ باہر کے علماء و مشائخ کی بارگاہ میں زانی تلمس تہ کر کے علم و عمل کے خیرات لوٹتے رہے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں سید میاں صورتی، مولوی شاہ عالم بڑودوی، مولوی بشارت اللہ کابلی، مولوی عبد القیوم کابلی، مولوی بدر الدین کابلی، محمد عمر پیشاوری، مولوی اشرف آخونزادہ، مولوی محمد صالح بخاری، مولوی محمد اسحاق محدث دہلوی، مفتی عبد القادر تھانوی، مولوی محمد اکبر کشمیری، مولانا خلیل الرحمان مصطفیٰ آبادی، سیف اللہ المسلول، علامہ شاہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمت رضوان اور حضرت علامہ مولانا سید محمد ابراہیم بائی قضا وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ تکمیل علوم کے بعد آپ جذبہ خدمت خلق اور فروغ علم و فن کی چاہت کے پیش نظر مسند درس و تدریس پر جلوہ فکن ہوئے اور بے شمار لوگوں کی آپ علمی تشنگی بجھاتے رہے۔ اس درمیان سرکاری ملازمت کے لیے آپ مفتی گیری کا امتحان عربی زبان میں دیا اور اس میں کامیابی حاصل کی، اور سن 1856 میں وہ دہلیہ خاندیش کی عدالت میں مفتی بن کر فائز ہوئے۔ اسی عہدے پر وہ 1856 سے 1884 میں ممبئی کے اولین کالج و ہائی اسکول میں عربی و فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ یہاں آپ درس و تدریس کے علاوہ تبلیغ حق اور تصنیف و تحقیق میں منہمک رہے، اپنی علم و فن کی ایک اچھی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت حکومت ہند نے آپ کی علمی و منصبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو جسٹس آف پیس اور خان بہادر کے خطاب و اعزاز سے بھی نوازا۔ حضرت سید عبد الفتاح گلشن آبادی علیہ رحمت رضوان کو درس و تدریس کے شغل کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی بڑا شوق تھا۔ آپ فتویٰ نویسی بھی فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ پائے کہ آپ وائز بھی تھے۔ آپ نے اپنی تصانیف اور فتاوی میں جہاں عقائد اہل سنت اور معمولات کا بڑے محتم بشان انداز میں واضح فرمایا ہے، تذکرہ فرمایا ہے، وہیں فرقہ ضالہ وہابیہ دیابنا کی آپ نے خوب تردید بھی فرمائی ہے، رد و ابطال بھی فرمایا ہے۔ آپ کے تصانیف میں خزانہ دانش، تعلیم اللسان، تحفہ محمدیہ، تائید الحق، صد حکایات، اشرف الانشاد، تحفۃ
نخبۃ المقال، مصدر الافعال، رحمت للعالمین، تاریخ روم، تاریخ الاولیاء، دیوان اشرف الاشعار، باقیات الصالحات، فی مولد اشرف المخلوقات، اشرف القوانین، اظہار الحق، تاریخ افغانستان، رسالہ جغرافیہ، سراج الہدایہ، دولت بے زوال کی 4 جلدیں، دیوان نعتیہ، مولود الشریف، مجلس لیلۃ القدر مسمى بھی اشرف المجالس اور جامع الفتاوی کے نام سے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں آپ کی ملتی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید عبد الفتاح گلشن آبادی علیہ رحمۃ رضوان کو شعر و شاعری سے بھی خاصا لگاؤ تھا۔ اشرف آپ تخلص رکھا کرتے تھے۔ شعری سرمایہ دیوان اشرف اور بیاض اشرف کے نام سے آپ نے یادگار چھوڑا۔ حضرت سید عبد الفتاح گلشن آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی فقہی خدمات بھی قابل رشک ہیں۔ علم و فقہ و حدیث اور تصنیف و سلوک میں آپ کی حذاقت اور زبان و بیان پر آپ کی ماہرانہ دسترس اور تاریخی کتب و تحقیقات پر آپ کی گہری گرفت کا اندازہ 30 سے زائد آپ کی گراں قدر تصنیفات و کتب سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جن کے موضوعات میں بلا کا تنوع اور رنگا رنگی ہے، جو آپ کی عربی و فارسی دانی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ آپ کی اردو تصانیف بھی زبان و بیان کی خوبیوں سے لذت آشنا ہیں۔ آپ نے 2 شادیاں کی، پہلی پیرزادہ خاندان کی بیوی شرف النساء سے ہوئی، ان کی وفات کے بعد آپ دوسری شادی 1256 ہجری میں عائشہ بی بی سے کی۔ 2 سعادت مند بیٹے مولوی سید امام الدین احمد گلشن آبادی اور سید سراج الدین محمد گلشن آبادی اپنے پیچھے یادگار چھوڑے۔ 15 صفر المظفر 1330 ہجری پر مطابق 20 اپریل 1905 کو ممبئی میں حضرت سید عبد الفتاح گلشن آبادی کا وصال ہوا، اور ممبئی کی مشہور جامع مسجد منارہ مسجد کے تہ خانے میں سمت مغرب آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ السلام علیکم۔